بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق 10 اہم سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ میں نے ہر ویکنڈ پہ جو ہے وہ اس قسم کے جو سوالات جو لوگ کامنٹس میں یا مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہیں، ان سوالات کو کلیکٹ کر کے ایک جو ہے وہ جنرل ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں ہم۔ تو آج بھی وہی سلسلہ جو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال کیا گیا، مختلف جو لوگ تھے ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ جج نے جو ظاہر جعفر ہے ملزم، مرکزی ملزم ہے، اس سے کیا بات کی ہوگی، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس حوالے سے جو مختلف جو قانونی ماہرین ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ جج جو ہے وہ بالکل وہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی جو آرڈر پاس کر سکتا ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگ کر سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو اس طرح کورٹ میں بلا کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو رائٹس ہوتے ہیں، اکیوز کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، مطلب قیدیوں کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ملزموں کے، مجرموں کے، ہر ایک کے رائٹس ہوتے ہیں، مطلب جو ہمارے قانون میں دیے گئے ہیں۔ رائٹس مین کہ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو مقدمہ ہے، اس کے جو رائٹس ہیں کہ آپ اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اب بے شک وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہی کیوں نہ ہو، اس میں ڈیفینس کا رائٹ اس کے پاس بہرحال ہوتا ہے، فیئر ٹرائل کا رائٹ اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے، اب ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی وہ تو ہم نہ پتہ ہے، نہ بتا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی کیا بات ہوئی ہوگی، لیکن بظاہر جو ہے وہ سچویشن یہی لگتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کو اکیوز جو ہوتا ہے اس کو رائٹس، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی فیور کی جا رہی ہے یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کوئی یہ ایک جنرل سی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سچویشن نہیں ہوتی۔ عدالت جو ہے وہ اس طرح کی جو معاملہ ہے اس کو دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کہ کیا جج نے ظاہر جعفر کے رویے میں کچھ نوٹس کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بلایا تھا اکیلے میں؟ ڈیفینیٹلی کورٹ جو ہے وہ آبزرو کر رہی ہوتی ہے کہ جو اکیوزڈ ہے اس میں اس کا رویہ اس کو بھی نوٹس کیا جا رہا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس میں ایک اور معاملہ آگے بھی تھوڑا ڈسکس ہوگا کہ جو وکالت نامہ پہ سائن نہیں کیے اس نے، وہ بات تو کوئی اس میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا بات ہوئی ہوگی یا کیا نہیں ہوئی ہوگی، یا رائٹس ہی بتائے ہیں اس میں ایگزیکٹلی عدالت نے۔ تو اس نے ایک جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک مین اکیوز نے اپنے کسی بھی وکیل کے حوالے سے وکالت نامہ پر سائن نہیں کیے، اور یہ چیز جو ہے اس کی طرف سے پہلے جو وکیل تھے اسٹیٹ کونسل شہریار، وہ اپوائنٹ کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وکیل آئے سکندر ذوالقرنین سلیم، ان کے حوالے سے آگے تھوڑا ڈسکس کریں گے، ان کو بطور اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی جو اس تناظر میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، حتمی کیا ہے وہ اب جج صاحب کو پتہ ہوگا یا اکیوز کو جو اس حوالے سے پتہ ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر جعفر کو باقی اکیوز سے علیحدہ کیوں لایا گیا؟ اچھا، اس روز یہ ہوا تھا کہ باقی جو اکیوز تھے ذاکر جعفر اور ان کے جو ملازمین ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو الگ لایا گیا تھا، تقریباً 20 منٹ پہلے لایا گیا تھا۔ ان کو تقریباً 8 سے 10 منٹ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں رکھا گیا، اور اس کے بعد وہ واپس جب چلے گئے تو اس کے بھی 2-3 منٹ کے بعد جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، اس کو اکیلے میں لایا گیا تھا اور کمرہ عدالت میں باقی سارا ہوا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی میری جو مختلف قانونی ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جج صاحب نے کہا ہوگا کہ اس کو الگ سے لے کے آئیں، جس طرح کا انہوں نے وہاں پہ ان کیمرہ جو بات کی، ان کیمرہ کہ جب میڈیا باہر نکال دیا گیا یا دیگر جو غیر ضروری یا غیر متعلقہ لوگ تھے وہ باہر نکال دیے گئے، تو ڈیفینیٹلی کورٹ نے کہا ہوگا، تو کورٹ کا یہ اختیار ہے، اس میں کوئی ایسے انہونی نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے۔ یہ قانونی ماہرین جو ان بڑے بڑے ٹرائلز میں، کرمنل ٹرائلز میں پیش ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھا جو سوال ہے کہ اگر لائر پروسیڈنگ پہ نہیں آتے تو جج کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟
جج ایکشن مین کہ جج ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ اس میں لکھ سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ٹرائل جو ہے وہ اس میں دیر ہو رہی ہے. جس طرح جو عثمان مرزا کا کیس تھا اس میں جب عدالت نے لکھا ہائی کورٹ کو کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے تو اس میں جج جو وکلا کا کنڈکٹ لکھا گیا کہ یہ الگ الگ آتے ہیں, اپنی اویلیبلٹی دیکھتے ہیں اور یہ مطلب ہر ہیئرنگ پہ وہ جرا نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ان کا کنڈکٹ آگے جو ہے وہ لکھا گیا تھا. ایکشن جو ہے وہ اسی طرح کنڈکٹ جو ہے وہ اپنے آرڈرز میں ہی لکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹلی کسی وکیل کے خلاف ایکشن اس طرح کا مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ چاہے جائے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس کی طرف سے ایسی چیز ہو جائے, مطلب یہ ہے کہ کوئی جھوٹی ایسی چیز جو ثابت ہو جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کے اندر ایکشن لے سکتی ہے, ان کا کنڈکٹ اپنے آرڈرز میں لکھ سکتی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے, مطلب جو وکیل نہیں آ رہے تو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یا نہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے, لیکن بنیادی طور پر کیس تو ڈیلے ہو رہا ہے نا. تو جب سماعت ہونی تھی 7-8 دسمبر کو اور وہ ارجن ہوئی 17, پھر 22 کو چلی گئی اور اس کے بعد اب 5 کو چلی گئی, تو ڈیلے تو ہو گیا معاملہ. ایک تو جینون جو ہے جج صاحب کا وہ معاملہ تھا, تو وکلا کا بھی کوئی ہو سکتا ہے جینور ہو, ان کو اب پتہ ہے اس والے سے, لیکن ڈیلے تو ہو گیا, 1 منتھ کا ڈیلے تو ہو گیا اس میں. ڈیلے والی جو آپ نے بات کی تو ڈیلے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے اس میں. 7-8 دسمبر کے بعد 5 جنوری کو اب یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا اور جنوری اینڈ تک اس کا کنکلوژن بھی آنا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ لائر کیس کے ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیسز ڈیلے کرنے سے ڈیفنس کو کوئی فائدہ ملتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ملتا ہے. اس میں فائدہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کیس جو ہے جیسے جیسے ڈیلے ہوگا, چیزیں لنگر آن ہوگی تو یہ تھوڑا لو پروفائل ہو سکتا ہے, میڈیا کی نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میڈیا جو ہے رپورٹ نہ کرے اور یہ چیزیں جو اسی طرح چلتی نہیں. تو ڈیلنگ ٹیکٹکس میں میرا نہیں خیال کہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی فیصلہ تو وہی آنا ہے جو پروسیکیوشن وٹنس لے کے آ رہی ہے یا وہ کراس کر رہے ہیں, اس کو ڈیفینس اپنا جو ہے وہ ورژن دے رہی ہے, اور فیصلہ تو ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق ہی ہونا ہے. لیکن ان کا فائدہ ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کو مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے جتنا دیر ہوگی اس کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا لو پروفائل ہو جائے گا, مطلب کیس میڈیا کی نظر سے تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے. کیونکہ جو 20 جولائی کو جو اس کی ہائپ تھی اب آج نہیں ہے, مطلب سمپل سی میں اگر آپ کو بات بتاؤں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اسکندر ذوالقرنین سلیم جو ہے اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ لائر ہے یا پھر ذاکر ذائق فیملی نے انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے یہ لائر. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ شروع میں آئے تھے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کی فیملی نے ہی ان کو انگیج کیا ہوگا. شروع میں یہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں گا جو مین اکیوزڈ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ وکالت نامہ عدالت نے مانگا تھا, وکالت نامہ انہوں نے کہا سائن کرا کے دوں گا. وکالت نامہ سائن کرا کے نہیں دیا تو پھر اکرم قریشی صاحب نے عدالت کو یہ کہا تھا کہ پھر ان کو آپ جو اسٹیٹ کونسل ہی اپوائنٹ کر دے. تو عدالت نے نوٹیفائی کر دیا اسٹیٹ کونسل, تو اب بطور اسٹیٹ کونسل ہی پیش ہو رہے ہیں. لیکن بیہائنڈ دا سین ظاہر سی بات ہے شروع میں جو آئے تھے تو وہ فیملی کی طرف سے ہی تھے, تو وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ, لیکن کورٹ ریکارڈ کے مطابق اسٹیٹ کونسل بتاؤ اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ یہ اسکندر ذوالقرنین جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں اور مین اکیوز کی طرف سے کیس کو جو اب اس کی پیروی کر رہے ہیں. سی سی ٹی وی آلریڈی لیک ہو چکی ہے, تو ڈیفنس کیوں چاہتی ہے کہ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ میں پلے ہو؟ اصل میں وہ جو ہوئی ہے لیک وہ تو چلے چیز نظر آ رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس پہ جرا ہونی ہے کہ کون کب کس طرح آیا, کیا پوزیشن تھی, اس کی سچویشن کیا تھی, اس پہ جرا یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب جرا میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سی ڈی آر ہے اس میں ایسی فوٹیجز بھی موجود ہیں جو سی سی ٹی وی جو وائرل ہوئی تھی وہ سامنے نہیں آئی. ساری جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے نہیں آئی, مختلف کیمروں کی ہے. سی ڈی آر میں 42 گھنٹے کی وہ ہے, تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے بھی نہیں آئی, مطلب لیک مین کے کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. تو ایک چیز تو وجہ یہ ہے کہ نئی چیزیں ہوں گی. دوسرا اس میں وہ یہ ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں جو نظر آ رہا ہے, جو آنا جانا جس کا ہے, تھراپی ورک اپنے لحاظ سے, باقی ملزمان اپنے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کون کس طرح آ رہا ہے, اس کا معاملہ کس طرح ہے, تو عدالت وہ اس پہ جرا کریں گے. جرا میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ وہ ہو سکتا چاہ رہے ہوں کہ یہ رپورٹ نہ ہو, تو یہ ایک وجہ جو ہے بظاہر لگتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں انصاف ہوگا؟ تو انصاف تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اور میرا خیال یہ ہے کہ جولائی 20 سے یہ کیس شروع ہوا, اب جنوری جو ہے دسمبر جا رہا ہے 25 دسمبر, تو جنوری اینڈ تک اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. تو میرا خیال ہے انصاف ڈیفینیٹلی ہوگا. روٹین میں ایسے کیسز میں ایک سال سے بھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, 1 سال 2 ماہ 3 ماہ لگ جاتے ہیں ٹرائل میں, اور یہ 6-7 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوگا, اور انصاف بھی ڈیفینیٹلی جو ایڈیشنل سیشن جج ہے طاہر ابانی
ان کی انٹیگریٹی جو ہے اس پہ بالکل سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور وہ بالکل جج جو ہے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز ہیں ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کو کسی حوالے سے بھی آپ ود ان لائرز، ود ان کچہری، آپ ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ بڑی ہی واسٹ ہے، اور اس والے سے بالکل کوئی کویسچن نہیں کیا جا سکتا۔ میں 100% اس کیس میں اور باقی کیسز میں بھی ہوتا ہے، اور اس کیس میں بھی انصاف ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری جو ویڈیو، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔